السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین و ناظرین کو الشمیم آن لائن قرآن اکیڈمی میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، آج ہم جو سبق پڑھیں گے وہ ہے قرآن کے حروف کے مخارج، یعنی تجوید کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن کے حروف کے مخارج کو درست کیا جائے کہ قرآن کا کون سا حرف منہ کے کس حصے سے پڑھا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز میں وہ آپ کو سکھاؤں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ میں آپ کے سامنے 4 تصاویر رکھوں گا، آپ ان پہ غور کریں، ان کو سمجھیں اور ان کو ذہن نشین کریں۔ انشاءاللہ العزیز تجوید آپ کی سمجھ میں آ جائے گی اور حروف بھی پڑھنے آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے کہ کون سا حرف کس طرح پڑھنا ہے۔ تو دوستو، میں آپ حضرات کے سامنے 4 تصویریں پیش کروں گا، آپ نے بس ان تصاویر کو ذہن نشین کر لینا ہے، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن کا کون سا حرف کس طرح اور منہ کے کس حصے سے ادا کرنا ہے۔ ایک تصویر یہ ہے، یہ انسانی زبان ہے، تو اس کے 3 حصے ہیں، ان 3 حصوں کو ذہن نشین کر لیں۔ یہ زبان کی جڑ ہے، یعنی جو گلے والا حصہ ہے زبان کا، گلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ زبان کی جڑ ہے۔ آگے دیکھیں، یہ بیچ زبان ہے، یعنی کہ درمیانی حصہ، اور یہ زبان کا کنارہ ہے، یعنی نوک والا حصہ، زبان کی نوک والا حصہ، اور یہ جو زبان کی سائیڈ ہے اسے کہتے ہیں کروٹ۔ تو اس تصویر کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں، یعنی کہ جب میں قرآن کو پڑھوں گا، حروف کو پڑھوں گا، تو پھر آپ بھی پریکٹس کرنا، انشاءاللہ العزیز آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور یہ جو دوسری تصویر ہے، یہ دیکھیں، یہ اوپر والے دانت ہیں اور اوپر والا تالو ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو جہاں پہ لکھا ہے یہ نرم تالو، یہ تالو کا وہ حصہ ہے جو پیچھے کوے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اسے نرم تالو کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو سخت تالو ہے، یہ یعنی درمیان میں آ گیا بیچ تالو کے ساتھ، اسے سخت تالو کہا جاتا ہے۔ اور آگے یہ جو ہے یہ تالو کا شروع حصہ ہے، یہ تالو کا شروع حصہ ہے، اور یہ جو ہیں یہ مسوڑے ہیں، یہ مسوڑے ہیں، ان کو آپ عام روٹین میں جانتے ہیں۔ اچھا، یہ جو دانت ہیں، یہ دیکھیں، تیسری تصویر ہے آپ کے سامنے، یہ تیسری تصویر میں دیکھیں، یہ دانتوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اس دانت کا نام ہے نواجز۔ کیا ہے؟ نواجز، یعنی کہ داڑھ سے جو آگے ہے اسے کہتے ہیں نواجز۔ پھر آگے جو 3 دانت ہیں ان کو کہتے ہیں طواحن۔ کیا کہا جاتا ہے؟ طواحن۔ اچھا، آگے جو ہے یہ ہے زواحق،
اور آگے جو ایک دانت ہے اسے انیاب کہا جاتا ہے، اور آگے جو دانت ہے یہ اسے رباعی کہا جاتا ہے۔ آگے جو بالکل دو سامنے والے دانت ہیں ان کو ثنایا کہا جاتا ہے۔ اور یہ آپ کے سامنے چوتھی تصویر ہے۔ اس میں اصل میں دکھانا آپ کو مقصود تھا یہ گلا۔ گلے کے 3 حصے ہیں، یہ گلے کا نیچے والا حصہ ہے، یہ گلے کا درمیانی حصہ ہے، اور یہ گلے کا جو زبان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اوپر والا حصہ ہے۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ان تصویروں کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اور جب میں آپ کے سامنے تجوید رکھوں تو کوشش کریں حروف کو میرے ساتھ ادا کرنے کی۔ تو دوستو اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ غور کیجئے گا حروف پہ، انشاءاللہ العزیز آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی۔ سب سے پہلے دیکھیں آخر والی لائن میں یہ ہا ہے اور یہ حمزہ کیا ہے؟ ہا، حمزہ۔ ان حروف کی آواز جو ہے وہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوگی۔ کہاں سے؟ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوگی۔ میں ان حروف کو پڑھتا ہوں، آپ جو ہیں میری آواز کی طرف غور کر رہے ہیں۔ ہا، ہا، حمزہ، حمزہ، حمزہ۔ یہ 2 حروف جو ہیں، ان 2 حروف کی آواز جو ہے کہاں سے نکلے گی؟ حلق کے نیچے والے حصے سے۔ یہ نقشہ آپ کے سامنے ہے، اس نقشے پہ غور کریں۔ یہ حلق کا نیچے والا حصہ ہے جہاں سے یہ آواز نکلے گی، ہا، ہا، حمزہ، حمزہ۔ آگے دیکھیں، پہلی لائن میں دیکھیں لفظ ہے، دوسری لائن میں دیکھیں لفظ ہے۔ پہلا لفظ یہ والا اور یہ چوتھی لائن میں دیکھیں یہ لفظ جو ہے عین، عین۔ کتنے حروف؟ 2 حروف، ایک ہا اور ایک عین۔ ان دونوں حروف کی آواز جو ہے وہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگی۔ کہاں سے؟ حلق کے درمیان والے حصے سے۔ یہ دیکھیں، یہ تصویر آپ کے سامنے ہے، اس تصویر پہ غور کریں۔ یہ نیچے والا حصہ ہے جہاں سے ہا اور حمزہ نکلیں گے، یہ درمیانی حصہ ہے یہ والا جہاں سے ہا اور عین یہ دونوں لفظ نکلیں گے۔ اچھا آگے دیکھیں، دوسری لائن کا دوسرا حرف دیکھیں، یہ والا خو، خو، خو۔ اور آگے چوتھی لائن میں یہ لفظ دیکھیں، یہ حرف دیکھیں، غین، غین۔ یہ حروف جو ہیں یہ حلق کے یہ اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ غور کریں، یہ حلق کا اوپر والا حصہ ہے، اس حصے سے یہ دونوں حروف جو ہیں وہ ادا ہوں گے۔
اب کوشش کریں میرے ساتھ پڑھنے کی، تو اور اپنے حلق پہ بھی غور کریں۔ اگر میری طرح پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ حلق کے اوپر والے حصے سے پڑھے جاتے ہیں۔ خو 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 غین غین غین، یہ دونوں حروف کہاں سے پڑھے جائیں گے؟ حلق کے اوپر والے حصے سے جو زبان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آگے دیکھیں، 5ویں لائن میں دیکھیں، پہلا حرف ہے قاف قاف، یہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ یہ حرف کہاں سے ادا ہوگا؟ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے۔ یہ دیکھیں، یہ زبان ہے اور یہ زبان کی جڑ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو جڑ والا حصہ ہے اس کو کیا کریں گے؟ نرم والے تالو کے ساتھ ملائیں گے۔ یہ تالو ہے اور یہ نرم تالو ہے، یعنی کہ تالو کا آخری حصہ اور زبان کا آخری حصہ آپس میں ملیں گے، پھر یہ لفظ پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ قاف، اب پڑھ کے دیکھیں، قاف قاف۔ آگے یہ حرف دیکھیں، قاف کے آگے جو کاف ہے، چھوٹا کاف، اسے عام طور پہ ہم چھوٹا کاف بھی کہہ دیتے ہیں یا ڈنڈے والا کاف بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصہ سے ادا ہوگا۔ کہاں سے؟ زبان کی جڑ اور تالو کا جو سخت حصہ ہے اس سے ادا ہوگا۔ یہ دیکھیں، یہ زبان ہے اور یہ زبان کی جڑ، ٹھیک ہے؟ اور یہ تالو ہے اور یہ تالو کا سخت حصہ۔ اب زبان کی جڑ کو تالو کے سخت حصے سے ملا کر پھر ادا ہوگا۔ کاف، پڑھیں، کاف کاف، اس طرح اس کو ہم پڑھیں گے۔ آگے دیکھیں، پہلی لائن میں لفظ ہے جیم، تیسری لائن میں لفظ ہے شین، اور آخر والی لائن میں لفظ ہے، حرف ہے یا۔ کیا ہے؟ یا۔ یہ تینوں حروف، یہ جو تینوں حروف ہیں زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ یعنی کہ تالو اور زبان کے درمیان میں جو کھلا حصہ ہے، یہ دیکھیں، یہاں سے ادا ہوں گے۔ پڑھیں، میں پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیں۔ جیم جیم جیم، شین شین، یا یا یا، یہ اس طرح پڑھے جائیں گے۔ تو دوستو، یہ آج کا سبق ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کا بقیہ حصہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اس کو جو ہے نا بار بار دہرائیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ یاد ہو جائے گا، اور آگے بھی جو انشاءاللہ العزیز اگلا حصہ ہم پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ ایک ہی ویڈیو میں سارا جو ہے وہ میں بیان کر دوں گا۔
تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ سیکھا ہے، اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور اس کو اسی طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ رب العزت کے ہاں مقبولیت رکھتا ہو۔ اللہ حافظ والسلام۔